ویلکم بیک ناظرین. خواجہ محمد اسلام صاحب نے بہت سینسٹیو بات کی ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ جس نے برا کیا، جس پاکستان کو دو لخت کرنے میں جس کا ہاتھ تھا، اس کو ہم نے اپنے پاکستان کی سب سے بڑی جو تعظیم تھی، سب سے بڑی جو عزت تھی، سب سے بڑی جو تکریم تھی، وہ دیتے ہوئے جھنڈے میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا. وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی خواجہ صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے پوری پاکستانی قوم کو، میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا سرنڈر کہیں نہیں ہے. جی 90,000 مسلمان قیدی ہوئے، اور پھر اس شخص کو جس طرح سلامی دے کر توپوں کی، قومی اعزاز سے نواز کر قومی جھنڈے میں اس کو لپیٹ کر دفن کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس ارض وطن کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے. اور یہ جب تک میری قوم اس مذاق کے سٹائل کو چینج نہیں کرے گی، تب تک ہم بینگ پاکستانی خوشحال نہیں ہو سکتے. نہیں، ایک تو خوشحالی کی بات ہے. دوسری بات خواجہ صاحب یہ ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے جس وقت اس پاکستان کے وجود کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، یہ اتنا بڑا معجزہ اور کرشمہ کر کے دکھا دیا. تو کیا یہ ہماری بدقسمتی جو ہوئی، ہم ان حالات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ یہ ملک دو لخت ہو گیا، کیا اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا پاکستان کے پاس کہ جو اس انہونی کو روک سکے اور قائد اعظم کی روح کو تڑپنے سے بچا سکے؟ دیکھیں، میں بتاؤں، جب تک لیڈر کی جو سٹرکچر ہے اس میں اپنی ارض وطن کے ساتھ محبت اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیووشن پر نہیں ہوگا نا، تب تک کام نہیں چلے گا. اب لیڈرشپ پاکستان میں ابھر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میڈیا کو خراج تحسین نہ پیش کروں گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس میڈیا نے پاکستان کو اس نیچ پہ لے آئے کہ برائی کی نشاندہی، اور جہاں جرم ہو رہا ہے وہاں پہ نشتر، جس کی وجہ سے آج پاکستانیت جاگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی نئی جنریشن کو یہ بتانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنانے کا سوچا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے سٹرکچر میں اس بات کو بدرجہ اتم ڈال لیا تھا کہ میں نے جو لفظ منہ سے کہنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور سوچ سمجھ کر کہنا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ آج جتنی بھی قائد اعظم محمد علی جناح یا اس پر آج کے جتنے بھی اس وقت کے لیڈر تھے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بینگ پاکستانی، میرے خیال میں اب تک قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر کو پیدا ہی نہیں ہوا. جی، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بات، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے باکی، دیانت، متانت، اور انہوں نے ایک واقعہ میں آپ کے علم میں اور لانا چاہتا ہوں کہ ایک کیس قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے پاس لے کے آئے. انہوں نے کیس پڑھ کر انہیں بتایا کہ یہ تو آپ کوئی بھی ایسا وکیل کھڑا کر لیں جو کہ چونکہ میری فیس مطلب وہ جس پائے کے وکیل تھے اس پائے کی وہ اس وقت بھی فیس لیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے سب سے مہنگے وکیل تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کی اگر تصاویر دیکھی جائے تو جو خوش لباسی ان کے پاس تھی شاید پاکستان کے کسی لیڈر کے پاس یقیناً ایسا ہی. ٹھیک ہے، انہوں نے اس وقت اس شخص کو اس کی فیس واپس کی کہ بھائی یہ لے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیانت کی بہت اعلیٰ مثال ہے جو کہ آج نظر نہیں آ رہی. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں اس پاکستان کو دنیا کی سیولائز قوموں میں شمار کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی یافتہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے ان اصولوں پر چلیں، تو پھر ہمیں قائد اعظم کے افکار کو فالو کرنا ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قائد اعظم کے افکار کو فالو کریں گے تو ہم سیولائز قوموں میں شمار ہوں گے، اور ہمارا نام دنیا کے اس معاشرے میں ہوگا
جس معاشرے کے لوگ مثالیں دیں گے. اگر ہم قائد اعظم کے افکار پہ چلیں تو ناظرین یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں عزت سے پہچانا چاہے دنیا میں. اچھا، قائد اعظم کی جو شخصیت تھی خالد صاحب، سہیل صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان میں اتنی ایک طاقت تھی، ان کا پتلا دبلا پتلا جسم ہونے کے باوجود کہ ان کو کوئی جھکا نہیں سکا. آج ہم بات کرتے ہیں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، جب لیڈر ووٹ کے لیے جاتا ہے تو قائد اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے عمل سے یہ بات ثابت تھی. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ میں نے پڑھا ایک جگہ پہ کہ قائد اعظم ایک انگریز کے ساتھ چائے پی رہے تھے، کافی پی رہے تھے، تو وہ اینک لگاتے تھے، تو ان کا وہ اینک کا جو شیشہ تھا نا وہ نیچے گر گیا. تو وہ انگریز نے سوچا، وہ اس کا جو پین تھا وہ آگے بڑھا اٹھانے کے لیے، اس نے اس کو اشارہ کر دیا، کیونکہ قائد اعظم کبھی جھکتے نہیں تھے. ٹھیک، وہ اتنا مہنگا شیشہ تھا اس دور میں کہ انگریز نے کہا کہ اب تو یہ جھکیں گے قائد اعظم. تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا تو اپنی ایڑی سے جو نیچے والا شیشہ تھا نا اس کو توڑ دیا اور اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور نیا شیشہ نکال کے اس کو اینک میں فٹ کر لیا. آپ دیکھیں ایسا لیڈر. اور ہم شمشی صاحب اصل میں اس میں جو انہوں نے پیغام دیا وہ یہ نہیں ہے، ہاں وہ پیغام اس سچائی کا ہے، سچائی کا جو ان کے اندر ہے. اس میں سٹرکچر کی کوئی بات نہیں ہے. اگر سٹرکچر والی بات ہوتی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ 9 من کے جو لوگ ہیں، 9 من کی دوبن ہے، وہ پاکستان بناتی. ہاں دیکھیں جی، اچھا مجھے ایک شعر یہاں یاد آ رہا ہے کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. قائد اعظم کی شخصیت یہ تھی. اس معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے منکر بھی ہیں، لیکن آپ یقین کریں میرا خون کھولتا ہے، میرے اندر جتنی تڑپ اس بات کی ہے جب میں لوگوں سے یہ بات سنتا ہوں کہ جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، قائد اعظم کے بارے میں مغالطات بکتے ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنے بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ اسی کی دی ہوئی دھرتی پر اللہ کے بعد اگر پاکستان کو کسی نے دیا ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. یقیناً اسی کے دیے ہوئے یہ مطلب سرد وطن پر، اسی کے دیے ہوئے اس وطن پہ یہ لوگ کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز بنائے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رہتے ہیں، اور نمبر 1 شہری ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی کہے کہ آپ دوسرے درجے کے شہری ہیں. وہ جیسے آپ نے بھی فرمایا نا، میں تو یہ کہوں گا وہ ان لوگوں کے بارے میں قائد اعظم کی روح بھی سوچتی ہوگی کہ وہ جو میرے نام سے معتبر ہوئے، وہ جو میرے نام سے معتبر ہوئے، اور جب وہ معتبر ہوئے نامعتبر مجھ کو کیا، جب وہ معتبر ہوئے نامعتبر مجھ کو کیا. کیا بات ہے. اچھا جی سہیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ جی قائد اعظم کے جو افکار ہیں ان سے ہم کتنا ہٹ چکے ہیں؟ قائد کے پاکستان کو اللہ پاک نے اس وقت تو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. باقی جو کمی ہے میرے خیال میں وہ جذبے کی ہے جو کہ ان میں تھا، اور ان کی جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ قول فعل کے اتنے سچے انسان تھے کہ جو کچھ ان کے سینے میں تھا، دل میں تھا، وہی ان کی زبان پہ، یعنی ان کے کردار سے صاف عیاں تھا. ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، اور ان کے جو کردار تھا، جو ان کی جو سب کچھ سامنے تھا، چھپا ہوا کچھ نہیں تھا. جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہاں کردار ڈھونڈے سے نہیں ملتا راہی، جہاں زباں کچھ اور کہتی عمل کچھ اور ہوتا. واہ 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 واہ. انہوں نے جو بھی کیا اپنے عمل سے سچ کیا، اور اس کو پھر الحمدللہ سب نے دیکھا کہ اس عظیم لیڈر نے آخر مملکت خدا آزاد پاکستان حاصل کر لیا. اور آج ہمارے اوپر یہی فرض ہے کہ ہم اس کی جتنی حفاظت کر سکیں اور اس کے لیے جتنی دن رات محنت کر سکیں، ہمیں سب کو اس میں کرنی چاہیے. اچھا، اس میں میں خالد صاحب ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اس وقت جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہے پاکستان میں، اور ہم اپنے جو قائد اعظم جیسے لیڈر کے افکار سے ہم ہٹ چکے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا. انہوں نے ان کے فرامین آپ دیکھ لیں، انہوں نے جس طرح سے اس قوم کو موٹیویٹ کیا، جس طرح سے اس قوم کو ایک یکجا کیا. اس وقت وطن نہیں تھا، قوم اکٹھی ہو کے ہم نے ایک قوم بن کے یہ وطن حاصل کیا.
اب دیکھیں کہ قائد اعظم کی شخصیت اور اس وقت کی لوگوں کی آپس کی محبت، نہ وہ سکھوں کے وہ جو کرپان تھی اس سے وہ ڈرتے تھے، نہ تلوار سے ڈرتے تھے، نہ ڈنڈے لاٹھی رائفل پسٹل سے ڈرتے تھے، سامنے سینہ کر کر کے اس وطن کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے تھے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے اس وطن مبارک میں، ہم فرقہ پرستی میں بڑھ چکے ہیں. یہ قائد صاحب آپ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد کے پاکستان کو یہ بھی ایک نظر لگی کہنا چاہیے یا کیا ہوا؟ یہ میں شمشید صاحب اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم پاکستان میں آئے تو جس گھر میں ہم ٹھہرے، میرے تایا جان اور میرے ابو جان 2 بھائی تھے، ایک ان کی بہن تھی میری پھپھو، دادا جان میرے وہاں پہ شہید ہو چکے تھے. تو وہ گھر 8 کمروں کا تھا. انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کا، یار آپ کے پاس کیا بات، آپ کی بچیاں جوان ہیں، آئیں اس گھر میں آ جائیں. آپ یقین کریں کہ ایک کمرے میں ہم لوگ رہ رہے تھے اور اتنے مینٹلی پرسکون تھے، سیٹسفیکشن تھی، اتنے پرسکون تھے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہے. آج یہاں پہ وہ لوگ 8 کنالوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، 3 لوگ ہیں، لیکن بے سکونی ان میں بدرجہ انتہا پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس مٹی کے ساتھ پیار نہیں کرتے. قائد اعظم نے جس ارض وطن کو دیکھیں، ایک بات اور بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں آسانی سے مل جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. پاکستان کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے جا کے پوچھا جائے جن کے خاندان اجڑے ہیں، یہاں پہ جن کے بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، جو بھائی شہید ہوئے ہیں، جن کی مائیں بیوہ ہوئی ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اپنی نانی ماں یاد آ رہی ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا، انہیں یہ تو اب دیکھے بات اور بھی ہے، ان کے لیڈر کی شان کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا وڈا بندہ سی، وڈا بندہ سی. اب انہیں نہیں پتا کہ بھئی اس بڑے بندے کے لیے ہم نے کیا کیا کہنا ہے. ان کے بعد الفاظ یہ نہیں تھی، لیکن ان کی جو جذبات تھا، جو ان کے جذبات تھے، وہ ایک لفظ میں سمو دیتے تھے کہ بڑا آدمی تھا، بڑا انسان تھا. قائد اعظم یقیناً ایک بڑے انسان تھے، بڑے لیڈر تھے، عظیم رہنما تھے. اور ناظرین، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا ہے. انتظار کیجیے گا.